اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربہم تحیتہم فیہا سلام الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ سبحان اللہ۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جہنم میں جانے کے بعد جہنمیوں کی اور شیطان کی آپس میں جو گفتگو ہوگی اس کو بیان فرمایا تھا۔ اب ظاہر ہے جہنمی کہیں گے شیطان کو کہ تو نے ہمیں برگلایا تھا، تو شیطان کہے گا کہ بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے تو صرف تمہیں راہ دکھائی تھی، تم خود چل پڑے تھے۔ اب ایک طرف ان کا حال ہے اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پہ جنت کا حال بھی اسی ساتھ ہی بیان فرما دیا ہے۔ میں ایک طرف تو وہ ہوں گے جو رو رہے ہوں گے کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ اچھے عمل بھی کیے، اُدْخِلَ الَّذِينَ، جب ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو ہوگا کیا؟ فرمایا ان کو داخل کیا جائے گا کہاں پہ؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغاتوں کے اندر جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ یہ تمہارے رب کا حکم ہوگا کہ بھائی تم ایمان بھی لائے، ایمان کے ساتھ تم نے جو عمل کیے ہیں، اب تمہاری جزا شروع ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں کہ اب تمہارے لیے یہ انعام ہے کہ خالدین فیہا باذن ربہم، اب تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہے کہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ دیکھیں لفظ جنت جب آتا ہے نا، لفظ جنت، ٹھیک ہے، ایک ایسا تصور آ جاتا ہے کہ ایسی دنیا کا کہ جہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور جنت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ باغات، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان باغ میں داخل ہوتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، مختلف بوٹے، مختلف پودے، ٹھیک ہے جی، مختلف درخت ہوتے ہیں، تو کھانے پینے کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سامان وہاں پہ موجود ہوتا ہے، تو وہاں پہ بیٹھتے ہوئے انسان کو لذت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کے باغات ہیں، جہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے تم جاؤ تو وہاں پہ تمہارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ذرا خود اندازہ کرو کہ جو باغات رب نے تیار کر رکھے ہیں وہ کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا تحیتہم فیہا سلام، فرمایا کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد ان کی ملاقات کے وقت جو دعا ہوگی وہ کیا ہوگا؟ سلام ہوگا، یعنی فرشتے بھی انہیں سلام کریں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ رب بھی جنتیوں کو سلام کرے گا، ٹھیک ہے جی، یہ کوئی تھوڑی نعمت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید کی آیت نا سلام قولا من رب رحیم، فرمایا کہ جیسے ہی جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں کہا جائے گا، فرمایا سلام قولا من رب رحیم، فرمایا تمہارا رب بھی تم پر جو ہے وہ سلام بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تمہارے انعام ہے، یہ تمہارا صلہ ہے کہ تم نے دنیا کے اندر جو محنت کی تھی، آج ہم نے تمہاری محنت کا صلہ تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ اور پہلا صلہ کیا ہے؟ جیسے ہی انسان جنت میں داخل ہوگا رب کی طرف سے انہیں پہلے سلام کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو سلام میں پہل کرنا، یہ یوں سمجھ لیں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلام کر، مطلب یہ ہے کہ رب کی رحمت اس پر نازل ہونا شروع ہو جائے گی اسی وقت سے ہی۔ تو آگے اب یہ جہنم کا ذکر کیا اور ساتھ جنت کا ذکر کیا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا اور کفر کو دو مثالوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ایمان کی مثال کیا ہے اور کفر کی مثال کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، فرمایا دیکھو ذرا، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے مثالیں بیان فرماتا ہے سمجھانے کے لیے۔ کیا؟ کالمتن طیبتن، جہاں تک مسئلہ ہے ایمان کا، اچھے کلمے کا، یعنی لا الہ الا اللہ کی مثال کیا کس طرح ہے؟ میں کشجرۃ طیبۃ، فرمایا لا الہ الا اللہ کی مثال تو ایسے ہے جیسے پاکیزہ درخت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے ساتھ بات کو سمجھانا یہ خود اللہ کی سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی سنت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب بندوں کو کوئی بات بیان کرنا چاہے اور سمجھانا چاہتا ہے تو مثال کے ساتھ بیان فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ ایمان کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ فرمایا کالمتن طیبتن، جہاں تک مسئلہ ہے نا پاکیزہ کلمے کا، یعنی لا الہ الا اللہ کا، میں کشجرۃ طیبۃ، فرمایا وہ کلمہ تو ایسے ہے جیسے پاکیزہ درخت ہوتا ہے، اچھا درخت ہوتا ہے۔ اچھے درخت کی مثال کیا ہے؟ میں اصلها ثابت وفرعها فی السماء، میں کہ اچھے درخت کی مثال یہی ہے کہ اس کی جڑ ہمیشہ زمین میں مضبوط رہتی ہے
اور اس کی شاخیں جو ہے وہ آسمان میں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا کیا ہے؟ فرمایا توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، فرمایا کہ ہمیشہ اپنے رب کے حکم سے اچھا درخت وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اب مثال سمجھ آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مطلب یہ ہے اس کا، میں تم نے کبھی دیکھا ہے ایسا درخت جو سدا بہار درخت ہو؟ جانتے سدا بہار درخت کون سا ہے؟ کھجور کا درخت ہے، یہ سدا بہار درخت ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ دیکھ لیں کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، یہ گلتا سڑتا بھی نہیں ہے. یہ اس کو اس لیے سدا بہار کہا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو مسلمان درخت کہا ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات خود ارشاد فرمائی تھی، فرمایا کہ مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ جو مومن بندے کی طرح ہو. ٹھیک ہے، اب صحابہ کرام بھی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، خاموش ہو کے بیٹھے رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد فرمایا تم جانتے ہو وہ مومن درخت کون سا ہے، یا مومن درخت کی طرح وہ کون سا درخت ہے مومن کی طرح؟ حضور نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. ٹھیک ہے، یہ مومن کی طرح ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نا اپنے والد کو عرض کی، کہا بابا میرا دھیان گیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہوگا، لیکن میں بولا اس وجہ سے نہیں کہ بڑے بڑے لوگ موجود تھے. ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ کہ علم اگر ابالے بھی مار رہا ہو تو تب بھی بندے کو کنٹرول کرنا چاہیے علم کو. جب بڑے موجود ہوں تو علم جتنا بھی مرضی زور سے آیا ہوا ہو تو بندے کو اپنا علم جو ہے نا سنبھال کے رکھنا چاہیے بڑوں کی موجودگی میں. ٹھیک ہے، ہمارے بزرگوں نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے، فرمایا اگر شہر کے اندر کوئی ایک بڑا محدث تشریف فرما ہو اور چھوٹے چھوٹے استاد بیٹھے ہوئے ہوں، تو میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹا استاد کبھی بھی اپنا درس جو ہے وہ کھول کے نہ بیٹھے پڑھانے کے لیے. فرمایا میاں بڑا بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پاس جا کے پڑھو. ٹھیک ہے، بڑے عالم کی موجودگی میں چھوٹے عالم کو تقریر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ادب کا تقاضا یہی ہے. بات سمجھ آئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا آپ کے پاس امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پڑھتے تھے، تو کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد امام ابو یوسف نے جا کے جو ہے وہ اپنا درس کھول لیا، پڑھانے لگ گئے. تو امام صاحب نے نا ایک بندے کو بھیجا، کہا ذرا جا کے یہ 4 سوال تو پوچھ گیا. جب وہ سوال پوچھنے گئے نا تو 4 سوال پوچھے اور امام ابو یوسف کو ایک کا جواب ہی نہ آیا. جب کوئی جواب نہ آیا تو فوراً وہیں سے مصلی سمیٹا. ٹھیک ہے جی، اور سارا کوئی سمیٹنے کے بعد آ کے واپس امام اعظم ابو حنیفہ کے پھر مجلس میں بیٹھ گئے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہے. امام اعظم خود فرماتے کہ ایک وقت تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ میرے پاس بڑا علم ہے. کہتے ہیں جب میں حضرت حماد کے شہر میں آیا نا تو مجھ سے کچھ لوگوں نے سوال پوچھے، تو سوال کی حالت یہ تھی کہ جو سوال پوچھتے مجھے کسی کا جواب بھی نہ آتا. اور میں نے کہا یار یہاں کون سا بندہ رہتا کہ عام بندوں کا علم کا یہ حال ہے؟ ہم تو 6 کلموں سے ہی فارغ ہو گئے نا. ٹھیک ہے، اتنا علم عام لوگوں کے پاس ہے کہ جو سوال پوچھتے مجھے اس کا جواب نہیں آتا. تو لوگوں نے کہا تجھے نہیں پتا یہاں پہ حضرت حماد بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب لوگوں کو علم کی قدر تھی نا تو پھر عام لوگوں کا حال یہ تھا کہ ریڈی والا بھی ایسا سوال پوچھتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اس کا جواب نہ دے سکتے. ٹھیک ہے، تو پھر فرماتے میں نے اس وقت یہ نیت کر لی تھی کہ جب تک حضرت حماد زندہ ہے نا تب تک میں پڑھانے کے لیے نہیں بیٹھوں گا. بات سمجھ آئی؟ تو یہ ادب ہوتا ہے. لیکن جب انسان اس ادب پہ آ جاتا نا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے علم کی دولت بھی عطا فرما دیتا ہے اور پھر ترقی بھی عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ بڑے کی موجودگی میں آج آپ اندازہ کریں، یقین کریں، ایسا ماحول لگ چکا ہے کہ محفل ہوتے 6 خطیب بیٹھے ہوتے اور سارے کہتے ہیں میری پہلی باری میری لانا پہلے. ٹھیک ہے جی، باقی بعد نعت خان ہمارے حضرات وہ تو کہتے جی ہم جو عاشقان رسول اور ثناخان مصطفیٰ ہم کھڑے ہیں تو ہماری حاضری ضروری ہے. بڑے بڑے شیخ الحدیث چپ کر کے پیچھے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب یہ ادب نہیں رہا نا ہماری محفلوں کے اندر تو ہماری محفلوں کے اندر وہ سرور بھی نہیں رہا، وہ لذت بھی نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے جی، بڑے عالم کی موجودگی میں چھوٹے عالم کا بولنا یہی گستاخی ہے. یہ یاد رکھیں، چاہے جتنا مرضی اس کے پاس علم ہو. سمجھ آئی؟ ہاں، یہ اصول ہے کہ بڑے کی موجودگی میں چھوٹا تقریر تک نہیں کر سکتا ہے. اور یہاں تو بڑے جو ہے وہ چپ کر کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور چھوٹے لگے ہوتے ہیں جناب والا بس آخری سفارش اور آخری نعت اور پھر اس کے بعد آپ کی نظر اور آپ کی نظر اور آپ کی نظر. ٹھیک ہے جی، میں ایک محفل میں گیا، آپ یقین کریں جو نعت خان آئے نا وہ کہتے جی یہ چودھری صاحب آپ کی نظر شعر ہے، یہ آپ کی نظر شعر ہے. اور میں ایک سوال کے کہا میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے پوری محفل کے اندر ایک نعت بھی نہیں تھی جو حضور کے لیے بھی ہوتی، سارے شعر تو تم نے لوگوں میں بانٹ دیے ہیں. یہ آپ کی نظر ہے، یہ آپ کی نظر ہے، یہ آپ کی نظر ہے. کیوں؟ پتہ ہے جب مطلب ہے کہ چودھری کی نظر کریں گے شعر تو چودھری مٹھی مروڑا کرے گا نا. ٹھیک ہے جی، چودھری کی نظر شعر ہوگا تو چودھری 500 روپے دے گا. تو اندازہ کرے یار حضور کی نعت پڑھ رہے تو کسی اور کی نظر کیسی ہو گیا بھائی. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کہتے بابا مجھے جواب آتا تھا لیکن
کیونکہ آپ جو تشریف فرما تھے، جب صدیق اکبر تشریف فرما تھے، مولا علی بیٹھے تھے، عثمان غنی بیٹھے تھے، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، یہ سارے جب بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے میں اس وجہ سے نہیں بولا. ٹھیک ہے، اب اندازہ کرے کہ جب انسان بڑوں کا ایسے ادب کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. ایک وقت آیا کہ سید المفسرین کے لقب سے آپ مشہور ہوئے ہیں، سید المفسرین کے لقب سے، اور آپ کا ایک لقب ہے سید المفسرین بھی آپ کو کہا جاتا ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر کو حبر الامہ کہا جاتا ہے کہ پوری امت کا سب سے بڑا عالم دین عبداللہ ابن عمر ہے. ٹھیک ہے، کوئی سوچ سکتا ہے جب انسان اس انداز کے ساتھ ادب کرتا ہے تو پھر رب علم کی دولت عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بھائی ایمان کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا ایمان اس درخت کی طرح ہے جو درخت پھل دیتا رہتا ہے، جڑ بھی مضبوط رہتی ہے. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مطلب یہ ہے اس کا کہ ایمان ہمیشہ مومن بندے کی دل کے اندر، جتنی مومن بندے کی زمین مضبوط ہوگی اس کے ایمان کا درخت بھی اتنا زیادہ مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے، مومن بندے کے دل کی زمین جتنی مضبوط ہوگی اس کا ایمان بھی اتنا زیادہ مضبوط ہوگا. آج کے دور میں یہ بھی بڑی مصیبت ہے، پتہ نہیں ایمان کس چیز کا نام ہے. ایمان پتہ ہے آج کے دور میں کس چیز کا نام ہے؟ جب آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی کوئی بھی بات آ جائے، آپ کے دل میں کوئی شک نہیں آنا چاہیے کہ چلو بات تو ٹھیک ہے لیکن، اور لیکن بیچ میں کھڑا ہوا ہے، پر یہ لیکن غلط صحیح ہے پر ہن کی کریے. ٹھیک ہے جی، سمجھ لیں کہ ایمان پلے نہیں ہے. صحابہ کرام کے پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن مجید نے یہ بات صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمائی، فرمایا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، فرمایا کہ قرآن جیسے نازل ہوتا صحابہ کا ایمان ہی بڑھ جاتا. ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ جیسے ہم کوئی بھی مسئلہ شرعی سن لے تو ہمارا سب سے پہلے ہمارا بت ہی خراب ہو جاتا ہے کہ لا ہن مولوی نے نواں مسئلہ دس دیتا ہے، لا ہن ہول پھیلا دیتا سی. ٹھیک ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آج ہمارے پلے ایمان نہیں رہا ہے. بھائی قرآن اور حدیث کی جب بھی بات سامنے آ جائے اپنے دل میں شک نہیں آنے دینا. جب اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا تو بات ختم ہو گئی ہے. یہ چیز صرف اور صرف صحابہ کرام کے اندر تھی. ٹھیک ہے جی، جیسے ان لوگوں نے قرآن کی کوئی حکم سنا کہ بھئی اب ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، جیسے جیسے ان کو کہتے کہ وہ چھوڑ دے گئے. ایک شخص نے بھی کھڑے ہو کے نہیں کہا یا رسول اللہ اگر اس طرح نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری قوم کہتی جی بےایمانی نہ کرے تو گھر کی میں چلائیے. ٹھیک ہے جی، ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھا گھر چلانا جن لوگوں کے پاس تھا ہی کچھ نہیں بظاہر. ٹھیک ہے جی، یہ کھجوریں تھی، غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی چھوڑ کے جانا ہے. پکی پکائی کھجوریں چھوڑ کے یار سارا کچھ چھوڑ کے چلے گئے. اور ایک صحابی نے بھی کھڑے ہو کے نہیں کہا یا رسول اللہ اوپر سے گرمی، اوپر سے سارے سال کی ہماری معیشت کا دار و مدار بھی نہیں کھجوروں پر ہے، یہ سارا کچھ چھوڑ کے جو آپ کے ساتھ جائیں گے واپس آ کر ہم کیا کھائیں گے، ہمارے بچے کیسے کھائیں گے اور ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ ایک بندے نے بھی نہیں کہا. آج 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، ٹھیک ہے جی، عاشق رسول پھر بھی پریشان ہے کہ گھر نہیں چلتا. ٹھیک ہے جی، 60,000 تنخواہ ہے، عاشق رسول پریشان ہے تو عاشق رسول نا پریشان ہے جی، گھر نہیں چلتا. ان کا گھر چلتا تھا جو خالی کھجورے کھا کے گزارا کر رہے تھے. سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومن بندے کا دل جو ہے نا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے اندر جب ایمان کا درخت لگ جاتا ہے نا توتی اوکلہا کل حین باذن ربہا، میں جیسے درخت اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے، میں مومن بندہ جب بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے. ایمان درخت ہے اور اس کا پھل کیا ہے؟ عمل. ٹھیک ہے، جیسے ایمان مضبوط ہوگا پھر جس طرح وہ عمل کرتا جائے گا اس کے پھل کے اندر ایسے ایسے اضافہ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ایسی مثالیں بیان فرماتا ہے. ٹھیک ہے، فرمایا درخت سے ہی کم سے کم عبرت حاصل کر لو کہ اگر درخت کھڑا کھڑا پھل دے سکتا ہے تو اپنے ایمان کا درخت تو کم سے کم اپنے دل میں لگانا. ٹھیک ہے، ایمان تو کم سے کم اپنے دل میں مضبوط کر. لعلہم یتذکرون، رب تو بھائی اس لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. اچھا یہ اچھے کی مثال ہے. اب اگلی مثال دیکھیں، فرمایا ومثل کلمۃ خبیثۃ، فرمایا جہاں تک مسئلہ نا کفر کا، فرمایا کہ اس گندے کلمے کی مثال ایسے ہے کشجرۃ خبیثۃ، جیسے گندا درخت ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، کوڑ تم میں نہیں ہوتے، کوڑے دیکھے کہ نہیں ہیں جی، کتنے کوڑے ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے بدبودار درخت سے اچھا پھل نہیں لگتا نا، میں کفر کی زمین سے بھی کبھی اچھائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، جتنا مرضی کفر آپ کو اچھا بن کے دکھا دے ہے جی، یہودی تو انج کر رہے ہیں تو عیسائی انج کر رہے ہیں، فرمایا نا 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 نا. ٹھیک ہے جی، جب زمین پہ کار ہے نا تو اس کے اندر جو چیز آپ بیجیں گے یا جو چیز اس کے اندر لگائی جائے گی وہ آپ اچھائی کی توقع وہ بھی نہ رکھیں. مولا علی تشریف فرما تھے، ایک منافق آ گیا، کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں، منافق تھا یا یہودی تھا،
وہ آیا اور کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر ہر بات موجود ہے، آپ کی داڑھی اور میری داڑھی قرآن میں کہاں ہے؟ آپ کی داڑھی اور میری داڑھی قرآن میں کہاں ہے؟ اچھا اب کمال کی بات دیکھیں، مولا علی کی داڑھی گھنی تھی اور اس کی داڑھی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ورلی ورلی ہے، ٹاما ٹاما، کوئی ایک والد تھے رے کتھے رے کتھے رے کتھے۔ اب سوال کس سے کیا جا رہا ہے یہ بھی تو آگے دیکھیں نا۔ تو مولا علی نے اپنی بات کو وہیں پہ روک کے فرمایا ہاں قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب سارے متوجہ ہو گئے کہ یار یہ بھی بات قرآن کے اندر موجود ہے۔ فرمایا ہاں موجود ہے نا، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ فرمایا یہ قرآن کے اندر تیری داڑھی بھی ہے میری داڑھی بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو زمین ہونا اپنا صحیح، اس پر جو آبادی ہوتی ہے، جو چیز بیجی جاتی ہے نا تو وہ بھری بھری ہمیشہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، میں کہ جو زمین ہوتی ہے شوریلی اور گندی سی زمین ہوتی ہے، اس کے اوپر فصل جو ہوتی ہے وہ بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ میں اپنی فصل چیک کر اور میری فصل چیک کر، ٹھیک ہے، اپنی فصل دیکھ اور میری فصل دیکھ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھی گندا درخت ہوتا ہے نا تو گندا درخت کی مثال یہی ہے، کیا اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، فرمایا کہ جب درخت کو زمین سے کاٹ دیا جائے نا ما لها من قرار، پھر وہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ دیکھیں نا اب جس درخت کو ہمیں دیکھتے ہیں نا ایسے درخت کھڑے ہوتے ہیں کسی کام کے نہیں ہوتے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہم کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، جب کاٹ دیا جاتا ہے تو اب اس کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ تو ختم ہو چکا ہے، اس کی سارا کچھ نہ اس کے اوپر پھل لگ سکتا ہے نہ اس کو کوئی اور فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا قیامت والے دن تیرے ایمان کا جو تجھے فائدہ ہونا ہے وہ بھی آ کے دیکھ لی، تیرے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اٹھنے تک تیرا درخت تجھے فائدہ دیتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے جو مر گیا ہے، ذرا اس کا حال بھی تو دیکھنا، مرنے کے بعد سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا درخت، جو کہ زمین گندی تھی تو درخت بھی ساتھ ہی گندا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً یہ دونوں باتوں کو ارشاد فرمانے کے بعد نتیجتاً ایک بات ارشاد فرمائی یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو خود ثابت قدم رکھتا ہے، مومن بندوں کو خود ہی ثابت قدم رکھتا ہے۔ کیسے؟ بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، میں دنیا کی زندگی میں بھی انہیں ثابت قدم رکھتا ہے اور فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی انہیں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اب کیسے ہے دیکھیں، مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ مومن بندہ ہمیشہ کبھی مادی ترقی دیکھ کے پریشان نہیں ہوتا ہے۔ مادی ترقی دیکھ کے آج ہمارا مسلمان کیوں پریشان ہے؟ ان کی بلڈنگیں دیکھی، ان کے روڈ دیکھے، ان کی ترقی دیکھی، ان کے پارک دیکھے، ان کے تھینک یو دیکھا، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے وہ تو ہر بات پہ تھینک یو کرتے ہیں، وہ تو ہر بات پہ سوری کرتے ہیں، فلسطین پر تو کسی نے سوری نہیں کہا، سمجھ آئی؟ کہا کسی نے سوری؟ ٹھیک ہے، عراق اجڑا سوری کسی نے نہیں کہا، برما اجڑ گیا سوری کسی نے نہیں کہا، فلسطین اجڑا کسی نے سوری نہیں کہا۔ یہ جو ہر بات پہ سوری کرتے ہیں، 2 کروڑ سے زیادہ امریکہ مارنے کے باوجود آج تک امریکہ نے کسی سے سوری نہیں کی ہے۔ فرمایا کہ یہ بات ہے، فرمایا مومن بندہ کبھی کافر سے متاثر نہیں ہو، یہ مومن بندے کی پہلی نشانی یہی ہے۔ یار آپ صحابہ کرام کو دیکھیں، کیسر اور کسرا کی دربار میں جانے کے بعد ان کے سونے کے محل دیکھے، سونے کے تخت اور تاج دیکھے ہیں، لیکن ایک صحابی بھی ان کے سونے کے تخت اور تاج سے متاثر نہیں ہوا ہے۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ایمان اتنا زیادہ مضبوط تھا، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جب کیسر اور کسرا کے دربار میں صحابہ کرام گئے تو جا کر ان کا روب اور دبدبے کا عالم یہ تھا کہ ان کی جو کلینے بچھی ہوئی تھی ان کو بھی پھاڑتے پھاڑتے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور بادشاہ کو کہتے میرے سامنے بیٹھ کے گل کر، زمین پہ بیٹھے گا تب بھی برابر ہو کر بات کرنی ہے، اگر مجھے تخت پر بٹھائے گا پھر جا کے تجھ سے بات کرنی ہے، اگر تو کہے گا کہ میں تیرے سامنے کھڑے ہو کے بات کروں، میں ہمارا لیول ہی کوئی نہیں تیرے سے کھڑے ہو کے بات کروں، یا میرے برابر بیٹھ زمین پر تب تجھ سے بات ہوگی، جو مذاکرات جس کو ہم کہتے ہیں، یا مجھے تخت پر بٹھا پھر مذاکرات ہونے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات، ٹھیک ہے جی۔ ہاں یہ ایمان ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نا، صحابہ کرام سوئے ہوئے تھے ایک جگہ پہ جنگی علاقوں میں، تو حذیفہ بن یمان پہرا دے رہے تھے، تو اس قلعے کا جو بادشاہ تھا نا، اس نے ہیرے جواہرات اور پیسہ اور ڈالر، ٹھیک ہے جی، پیسہ یورو ڈالر سارا کچھ ڈال ڈول کے نا گدے پر اس نے جناب اعلیٰ پورا خچر جو ہے وہ روانہ کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب جیسے ڈالر دیکھے نا حذیفہ بن یمان نے، ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا کہ چلو جی آن دو، ٹھیک ہے جی، ہوں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو آپ ہنس پڑے، آپ نے فرمایا ظالم ہمیں پیسوں کے ساتھ تولنا چاہتا ہے، وہیں سے روڑے مار مار کے سارا خچر بھگا دیا۔ تو اس قلعے کے بادشاہ جو گورنر تھا، اس نے کہا یا خدا کے بندو ان سے صلح کر لو، ان کے جو چیز ہم سوچ رہے تھے کہ یار یہ تو ڈالر لے کے پیچھے ہٹ جائیں گے، ان میں سے تو ایک بندہ ڈالروں کی طرف دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بندے کی نشانی یہی ہے
کہ مومن بندے کی دل کے اندر ڈالر کی کوئی اہمیت ہوتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رب پھر مومن بندے کا کرتا کیا ہے؟ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، رب دنیا کی زندگی میں بھی اسے ثابت قدم رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں کوئی چکا چوندھ اسے پریشان نہیں کر سکتی ہے کہ جناب لا بھائی ہوں اے ہو گیا کچھ بھی نہیں. فرمایا نا. اور وفی الآخرہ فرمایا آخرت کی زندگی میں رب مومن بندے کو ثابت قدم رکھتا ہے. اب آخرت میں مومن ثابت قدم کیسے ہوتا ہے؟ بزرگ فرماتے جیسے انسان قبر میں جاتا ہے نا، اب قبر میں جانے کے بعد اس سے فرشتے جب پوچھتے ہیں ہاں بھائی من ربو کا، اب وہ پریشان نہیں ہوتا، فوراً فٹ جواب دیتا، کہتا ربی اللہ. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ ہے ثابت قدمی. کیا کہتا ہے؟ ربی اللہ. وہ پھر کہتے ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ کہتا دینی علیہ السلام. ثابت قدم ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دیکھیں تیسری بات جب آتی ہے ہاں بھائی ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ھذا محمد الرسول اللہ جاء بالبینہ. یہ مومن بندے کی نشانی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ارشاد فرمایا عمر قبر کے اندر تجھے تیرا کیا بنے گا؟ جب قبر میں تجھ سے سوال کیے جائیں گے پھر تیرا کیا بنے گا؟ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت میرا ایمان کا لیول یہی ہوگا جو آج ہے. حضور نے فرمایا یہی ہوگا. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میرے ایمان کا لیول قبر کے اندر بھی یہی ہونا ہے نا تو پھر خیر ہے، پھر میں فرشتوں کو بھی دیکھ لوں گا. یہ عمر ہے. اور مولا علی کیا فرماتے عمر کو دفنانے کے بعد میں اوپر بیٹھ گیا، قبر کے اوپر بیٹھ گیا کہ دیکھو عمر کیا کرتا ہے. کہتے فرشتے آئے نا تو انہوں نے آ کے کہا ہاں بھائی من ربو کا. کہا ہے بات سنو، تم نے آتے سلام ہی نہیں کیا. ہماری شریعت کے اندر تو یہ بات ضروری ہے، ہمارے نبی نے فرمائی ہے، فرمایا جو بندہ پہلے گھر کے اندر داخل ہو تو پہلے آ کے سلام کرے. میں پہلے سلام کرو گے اس کے بعد جا کے سوال پوچھنے سے جو پوچھنا ٹھیک ہے. واپس گئے آ کے پہلے کہا السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام. فرمایا اور پوچھو جڑا کچھ پوچھنا ہے. مولا علی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا خدا کی قسم عمر دنیا کے اندر بھی عمر تھا، قبر کے اندر عمر ہی ہے. ہاں مومن بندے کی ثابت قدمی یہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. ظالموں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اسے کوئی پوچھنے والا. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.